بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج کی روشنی سنہری دھاگوں کی طرح میرے ارد گرد بکھرے تھی۔ میں چھت پر بیٹھی لمبے سیاہ بالوں کو انگلیوں میں لپیٹتی ہلکی ہلکی ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کئی دن بعد دھوپ نکلی تھی اور میں نے موقع ضائع کیے بغیر نہا کر چھت پر آ کر ڈیرا جما لیا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ ہوا میں نیا پن تھا، نئی جگہ، نیا ماحول، کچھ نیا ہونے کا عجیب سا احساس۔ میرا نام نمل ہے۔ میں ماں باپ کی لاڈلی اور بھائیوں کی آنکھ کا تارا ہوں۔ میرے تینوں بھائی شادی شدہ ہیں اور میں ان سب کے بیچ سب سے چھوٹی، سب سے شرارتی۔ ہمارے ہنستے بستے گاؤں سے شہر میں آنا میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ گاؤں میں زندگی آزاد تھی، کھلی فضا تھی، ہر طرف کھیت کھلیان، باغ، ندی، اور یہاں یہ شہر تھا، تنگ گلیاں، بلند عمارتیں، بند کمروں کی قید۔ مگر خوش قسمتی سے ہمارا نیا گھر نسبتاً کھلا اور وسیع تھا، اور سب سے بڑی بات یہاں کی چھت بہت اونچی تھی، جہاں بیٹھ کر میں سڑک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دیکھ سکتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ یہاں آنے کے بعد بھی میں تھوڑی خوش ہو گئی۔ میں چھت کے جنگلے کے قریب جا کر نیچے جھانکنے لگی۔ نیچے سڑک پر سناٹا تھا، دوپہر کا وقت تھا، شاید سب گھروں میں دبکے بیٹھے تھے۔ آس پاس کے گھر بھی زیادہ آباد نہیں لگ رہے تھے۔ لمبی لمبی دیواروں کے پیچھے کیا چھپا تھا، یہ جاننے کا تجسس میرے اندر شدت سے بڑھنے لگا۔ تبھی نیچے سے بھابھی کی کرخت آواز آئی، مہارانی نیچے آ جاؤ، آپ کیا دوپہر کا کھانا بھی اوپر ہی پیش کریں؟ میں نے گہری سانس لی اور آخری بار سورج کی طرف دیکھ کر بے دلی سے زینے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ نئے گھر کا پہلا دن اور پہلی بے چینی۔ گھر کے اندر آ کر بھی مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں کچھ ہے، کچھ ایسا جو نظر تو نہیں آ رہا مگر محسوس ہو رہا ہے۔ شاید یہ نیا پن تھا، شاید میرا وہم، مگر پھر بھی میرے دل میں عجیب بے چینی تھی۔ یہ گھر پہلے کس کا تھا؟ میں نے کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے امی سے پوچھا۔ امی نے بے دلی سے کہا، پتہ نہیں، شاید کسی نے بنوایا اور پھر بیچ دیا۔ زیادہ مت سوچو، کھاؤ چپ کر کے۔ مگر کیسے نہ سوچتی، اس گھر کی دیواروں میں ایک الگ ہی خاموشی تھی، انجانی سرد مہری۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی ہنسا بولا نہ ہو، جیسے یہاں کبھی زندگی تھی ہی نہیں، یا اگر تھی تو اب نہیں رہی۔ بھابھی نے میرے ہاتھ ہلا کر کہا، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ یہ شہر ہے، تمہارے گاؤں والے خیالات نہیں چلیں گے۔ میں نے بے دلی سے نوالا توڑتے ہوئے کہا، یہاں کے گھر بہت عجیب ہیں، سب دیواروں میں بند ہے جیسے کوئی قید خانہ۔ بھابھی نے میری بات پر ہنسی اڑائی، مگر مجھے محسوس ہوا کہ کچھ تو ہے۔ پہلی رات، پہلا خوف۔ رات جب سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ہوا میں خنکی تھی، سامنے والے گھر کی چھت پر کوئی ہلکی سی چیز ہلی تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، ایک کالا سایہ تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ میرا وہم ہوگا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سایہ جیسے حرکت میں آیا، جیسے کسی نے اسے پکارا ہو۔ میرا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے کھڑکی کے پردے کھینچے اور جلدی سے بستر میں دبک گئی۔ بلی یا کچھ اور؟ آدھی رات کو میری آنکھ کسی آواز سے کھلی۔ کھڑکی کے شیشے پر کر کی آواز آ رہی تھی، ایسے جیسے کوئی ناخن گھسا ہو۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ بلی ہوگی، میں نے خود کو سمجھایا، مگر جب ہمت کر کے پردہ سرکایا تو جو میں نے دیکھا اس سے میری روح تک کانپ گئی۔ وہ بلی نہیں تھی، وہ کوئی اور ہی چیز تھی، بلی کی شکل میں، مگر آنکھیں وہ انسانی آنکھیں تھی۔ اور جیسے ہی میں نے سانس اندر کھینچی، وہ مخلوق دھیرے سے مسکرائی، ایک عجیب شیطانی مسکراہٹ جو میرے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑا گئی۔ رات بھر سوتی جاگتی رہی۔ وہ لمحہ جب میں نے کھڑکی کے شیشے پر ان عجیب و غریب آنکھوں والی بلی کو دیکھا، میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہا تھا، وہ واقعی بلی تھی یا کچھ اور وہ مسکراہٹ، وہ کسی جانور کی مسکراہٹ نہیں تھی، وہ انسانی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی اور اپنے کانوں کو لحاف میں چھپا لیا، مگر دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت نیچے باورچی خانے سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ میرے بدن میں چرچری دوڑ گئی۔ یہ وقت تھا رات کے تقریباً 3 بجے۔ اس وقت کون جاگ رہا تھا؟ میں نے ہمت کی اور لحاف ہٹا کر دبے قدموں دروازے تک آئی۔ باہر گہرا سکوت تھا، مگر کچن کی روشنی جل رہی تھی۔ بھابھی
میں نے آہستہ سے پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ مزید ہمت کر کے میں نے سیڑھیوں سے نیچے جھانکا۔ باورچی خانے کے دروازے پر سایہ ہل رہا تھا، ایک لمبی پتلی سی شبی جو زمین پر بالکل ساکت کھڑی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے قدم پیچھے ہٹایا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ بھابھی یا کوئی اور؟ مگر جیسے ہی میں پیچھے مڑنے لگی روشنی بجھ گئی۔ باورچی خانے میں اندھیرا چھا گیا اور اس کے ساتھ ہی کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ٹک ٹک ٹک۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ قدموں کی آواز میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ نمل! ایک سرگوشی ہوئی۔ میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی مگر کس کی؟ پھر اچانک روشنی دوبارہ جلی اور میں نے دیکھا کچن کے دروازے پر ماریا بھابھی کھڑی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ سرد آواز میں بولی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ میں نے برتن گرنے کی آواز سنی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے مجھے عجیب نظروں سے گھورا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سو جاؤ اور بلا وجہ ہر چیز میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ میں نے ایک لمحے کو ان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کچھ چھپا رہی ہوں، مگر میں مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکی اور تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ماریا بھابھی اور ایک زہریلا تعلق۔ صبح جب میں نیچے اتری تو ماحول ہمیشہ کی طرح تلخ تھا۔ ہمارے گھر میں عجیب نظام تھا۔ بڑی دونوں بھابیاں الگ الگ کچن چلاتی، ہمیشہ اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش میں لگی رہتی، مگر ماریا بھابھی سب میں زیادہ پریشان تھی کیونکہ وہ الگ ہونے کے حق میں تھی اور میرے بھائی بضد تھے کہ وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر علیحدہ نہیں ہوں گے۔ امی ہمیشہ کہتی تھیں، نمل کام کاج میں دل لگاؤ، سیکھو، ورنہ سسرال میں جا کر مشکل ہو جائے گی۔ مگر میری طبیعت ہمیشہ سے بچوں جیسی تھی، غیر سنجیدہ، بے فکر۔ یہی بات ماریا بھابھی کو سب سے زیادہ کھٹکتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ مجھ سے خفا رہتی ہیں۔ میں نے نوالا توڑتے ہوئے سوچا، وہ صبح بھی خاموشی سے چائے بنا رہی تھیں مگر ان کے چہرے پر وہی بیزاری، عجیب سے تناؤ کے آثار تھے جو رات کو میں نے دیکھے۔ یہ رات کو کچن میں کیا کر رہی تھی؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا مگر میں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہمارے گھر میں اکثر بات چلتی کہ میری منگنی خالہ زاد شہریار سے ہونے والی تھی۔ بھائی ہمیشہ کہتے، جب نمل اپنے گھر چلی جائے گی تو بھی یہ تو سب کچھ ماریا کو ہی کرنا ہے، تو پھر کس چیز کا مسئلہ ہے؟ یہ عام سی بات تھی مگر شاید یہ بات ماریا بھابھی کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور زیادہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ ان کی ہر حرکت میں عجیب سا غصہ، عجیب حسد جھلکنے لگا تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھین لینا چاہتی ہوں۔ اس دن دوپہر کے وقت جب سب سو رہے تھے، میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ دیر چھت پر بیٹھوں۔ جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچی، سامنے والے گھر کی چھت پر کچھ عجیب نظر آیا۔ وہی کالی بلے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا، اس نے سر اٹھا کر مجھے گھورا، مگر اس بار وہ تنہا نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا، ایک دھندلا وجود جیسے کسی سائے سے بنا ہو۔ وہ بلی کے سر پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا جیسے وہ اس کا مالک ہو۔ میرے الگ سے بے اختیار چیخ نکلنے کو ہوئی مگر میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے پلکیں جھپکی مگر اگلے ہی لمحے وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ بس بلی بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی، اپنی سرخ چمکتی آنکھوں کے ساتھ، جیسے وہ مجھے پہچانتی ہو، جیسے وہ میرا انتظار کر رہی ہو۔ کیا ماریا بھابھی کے دل میں کوئی زہر پنپ رہا تھا؟ میں واپس نیچے آئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ کیا یہ سب اتفاق تھا یا میرے ساتھ کچھ بھیانک ہونے والا تھا؟ اور کیا ماریا بھابھی کے دل میں میرے لیے کوئی زہر پھیل رہا تھا؟ بال کھول کر مت جایا کرو چھت پر، شام کے وقت تو بالکل نہیں۔ امی کی نصیحت بچپن سے سنتی آ رہی تھی مگر کبھی دھیان نہیں دیا۔ میرے لیے یہ پرانی باتیں تھی، بزرگوں کی وہ نصیحتیں جو وقت کے ساتھ غیر ضروری لگنے لگتی ہیں، مگر اب لگ رہا تھا کہ شاید امی ٹھیک کہتی تھیں۔ پچھلے کئی دن سے میرے سر میں مستقل عجیب سا درد رہنے لگا، جیسے کوئی میرا دماغ جکڑ رہا ہو۔ سر بھاری رہتا، آنکھیں تھکی محسوس ہوتی۔ سب سے عجیب بات، رات کو سونے کے لیے لیٹتی تو ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی گلا دبا رہا ہو۔ شروع میں نے اسے صرف ڈراؤنا خواب سمجھا، مگر جب یہ مسلسل ہر رات ہونے لگا تو میں واقعی خوفزدہ ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ وہم یا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ واقعی تھا؟ سر درد کے ساتھ مجھے شدید بخار ہو گیا۔
जिस्म जल रहा था, नींद पूरी नहीं थी और जब भी आंखें बंद करती एक अजीब कैफियत महसूस होती। ऐसे लगता है जैसे मैं किसी गहरे ना ख़त्म होने वाले अंधेरे में गिर रही हूँ। वहाँ उस स्याह अंधेरे में कोई मेरी ताक में बैठा है। फराज भाई मेरी हालत से परेशान थे। वो डॉक्टर को बुलवाना चाहते थे मगर अम्मी ने कहा ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, नज़रें बद हो सकती है। मगर जो चीज़ मुझे ज़्यादा उलझा रही थी मारिया भाभी की खामोशी थी। वो तो चुप रहने वाली नहीं थी। हर वक्त घर में किसी न किसी बात पर बहस करना उनका मामूल था। मगर जब से मैं बीमार हुई वो गैर मामूली तौर पर खामोश हो गई। उनके चेहरे पर अजीब संजीदगी थी, एक ऐसा तासुर जो पहले कभी नहीं था। वो मुझसे नज़र नहीं मिला रही थी और जब भी उनके करीब से गुजरती तो अचानक इधर उधर देखने लगती, जैसे उनकी आंखों में कोई खौफ छुपा हो, जैसे कुछ जानती हूँ मगर कह नहीं रही। क्या मारिया भाभी को कुछ मालूम है? ये सवाल मेरे जहन में शिद्दत इख्तियार कर रहा था। उस दिन जब शाम के वक्त मेरी आँख खुली तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे सरहाने खड़ा है। मेरी पलकें भारी थी मगर मैंने धुंधली नज़रों से देखा। मारिया भाभी वो मेरे सिरहाने खड़ी थी, धीरे धीरे कुछ पढ़ रही थी। उनके होंठ तेजी से हिल रहे थे, चेहरे पर अजीब गैर इंसानी संजीदगी थी। मुझे लगा जैसे ख्वाब देख रही हूँ मगर नहीं, ये ख्वाब नहीं था। मेरी नज़र जैसे ही उन पर ठहरी उन्होंने चौंक कर मुझे देखा और अगले ही लम्हे एकदम पीछे हटी और तेज़ी से कमरे से निकली। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये क्या हो रहा था? वो मेरे सिरहाने क्या कर रही थी? मैंने कांपते हाथों से बिस्तर के किनारे को मजबूती से पकड़ा। मुझे यकीन हो चुका था कि ये सब नॉर्मल नहीं था। कुछ था जो मेरी नज़रों से ओझल था, कुछ ऐसा जो मेरे साथ हो रहा था और जिसके बारे में शायद मारिया भाभी जानती थी। क्या मेरे साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला था? मुझे रात के उन लम्हों की याद आने लगी जब मुझे लगता था कि कोई मेरा गला दबा रहा है। क्या मेरी बीमारी का ताल्लुक इस घर से था? क्या मारिया भाभी के खामोश लब किसी खौफनाक हकीकत के राजदार थे? और अगर वो मेरे सिरहाने कुछ पढ़ रही थी तो वो दुआ थी या कुछ और? अब ये सिर्फ ख्वाब नहीं थे बल्कि एक ना ख़त्म होने वाला अजाब बन चुके थे। हर रात जैसे ही मैं आंखें बंद करती एक नई भयानक दुनिया सामने आ खड़ी होती। कभी मैं देखती कि घने तारीक जंगल में भाग रही हूँ, मेरे पीछे कुछ है, कोई चीज़, कोई मखलूक जिसका चेहरा नज़र नहीं आता मगर उसकी सांसों की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। कभी ऐसे लगता कि मेरे इर्द गिर्द खौफनाक जंगली जानवर घूम रहे, भेड़िए, चीते, मगर उनकी आंखें आम जानवरों जैसी नहीं होती, वो इंसानी आंखें होती हैं। और जैसे ही वो मुझ पर झपटते मैं चीख मार कर बिस्तर से उठ बैठती। मेरी चीखों से पूरा कमरा लरस जाता। मगर हैरत की बात ये थी कि कोई भी मेरी चीखें नहीं सुनता। अम्मी, भाई, हत्ता कि मारिया भाभी, कोई भी नहीं। वो उस सब के बीच जो सबसे ज़्यादा खौफनाक बात थी वो मारिया भाभी का रवैया था। अक्सर शाम के वक्त जब सब अपने कामों में मसरूफ़ होते वो चुपके से मेरे कमरे में आती और किसी न किसी बहाने से वहाँ चंद लम्हे गुजारती। कभी मेरे सिराने खड़े होकर अजीब नज़रें दौड़ाती, कभी मेरी चीज़ों को हाथ लगाती और कभी कोई कागज़ जलाती। हाँ, मैंने उन्हें कई बार कागज़ नुमा तावीज़ जलाते देखा। जब भी वो ऐसा करती कमरे में अजीब बदबू फैलती, जैसे गोश्त के जलने की बू, जैसे कोई ऐसी चीज़ भस्म हो रही हो जिसे आम आँख नहीं देख सकती। मैं हर बार सोचती कि अम्मी या भाई को इस बारे में बताऊंगी, मगर जैसे ही बोलने का इरादा करती मेरा दिमाग खाली हो जाता। ऐसे महसूस होता जैसे मेरी ज़ुबान पर ताला लग गया हो। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? कोई मुझे बुला रहा था, मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। हर वक्त मुझे महसूस होता कि कोई मुझे पुकार रहा है। नमल, नमल। ये सरगोशियाँ मेरे कानों में हर वक्त गूंजती, कभी आहिस्ता, कभी बहुत तेज़। मैं खौफज़दा होकर अपने इर्द गिर्द देखती मगर कमरे में कोई नहीं होता, मगर आवाज़ें तब भी आती रहती। मेरी रातों की नींद ख़त्म हो चुकी थी। जब कभी सोने की कोशिश करती तो मुझे लगता जैसे कोई मेरे करीब आ रहा हो, मेरे बिस्तर के किनारे खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। कभी कभी जब मैं नींद और बेदारी के दरमियान होती मैं महसूस करती जैसे मेरे गले पर दबाव बढ़ रहा है, जैसे किसी ने मेरा गला दबाया हो। ये सब महज ख्वाब थे या हकीकत, मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरे जिस्म पर अजीब निशान बनने लगे थे, कभी मेरी कलाइयों पर, कभी मेरी गर्दन पर और सबसे ज़्यादा मेरे चेहरे पर। ये ऐसे निशान थे जैसे किसी ने नाखूनों से खींचा हो या जैसे किसी ने मेरे चेहरे को नोचा हो।
جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو مجھے لگتا جیسے وہ نمل نہیں رہی جو کچھ ہفتے پہلے تھی۔ میرے گہرے سیاہ گھنے بال جو کبھی سب کو پسند تھے وہ اب بے رونق ہو چکے تھے۔ وہ تیزی سے گرنے لگے جیسے کسی نے ان پر کوئی سایہ ڈال دیا ہو۔ میری یہ حالت دیکھ کر امی نے میری خالہ کو گاؤں سے بلایا تھا۔ خالہ ہمیشہ سے مجھ سے محبت کرتی تھی اور وہ مجھے دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھی، مگر جب وہ ہمارے گھر آئی اور انہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا تو جیسے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئیں، جیسے انہوں نے میرے اندر کچھ ایسا دیکھا ہو جو کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی تھیں۔ وہ مسلسل کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ یہ نمل نہیں رہی، انہوں نے سرگوشی میں کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ امی نے ان سے بہت پوچھا کہ انہیں کیا ہوا، مگر وہ کوئی واضح جواب دیے بغیر گاؤں واپس چلی گئیں۔ لیکن اگلے ہی دن انہوں نے امی کو فون کر کے میری شادی کا، میرا رشتہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ رشتہ ختم اور میں 3 دن تک بے ہوش رہی۔ خالہ کے اس اعلان نے مجھ پر بجلی گرا دی۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شہریار کا رشتہ یوں ختم ہو جائے گا، بغیر کسی ٹھوس وجہ کے۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اسی صدمے کے ساتھ میں 3 دن بے ہوش رہی۔ امی کہتی ہیں کہ ان 3 دن میں نے آنکھ نہیں کھولی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ بولا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں جاگ رہی تھی، مگر ایک اور دنیا میں، وہ دنیا جہاں میری چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میری بیماری جیسے میرا سایہ بن چکی تھی۔ بھائی مجھے ایک سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کر پھر رہے تھے، مگر کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام نہ لیتا۔ میرا جسم کمزور ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق میں جسمانی طور پر ٹھیک تھی، مگر ایسا تھا تو پھر یہ مسلسل بگڑتی حالت، نہ ختم ہونے والا بخار، خوفناک خواب اور سرگوشیاں، کیا تھا؟ امی کو کسی نے مشورہ دیا کہ کسی اچھے مولوی سے رجوع کریں، شاید کوئی نظر بد یا عذاب کا سایہ ہو۔ امی نے فوراً مولوی صاحب سے رابطہ کیا، مگر ان کی بات سن کر میرے اندر عجیب خوف پھیل گیا۔ بی بی، میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا، مولوی صاحب نے سختی سے کہا۔ امی حیران رہ گئی۔ مگر کیوں؟ آپ بس دم کر دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ میں صرف پانی پر دم کر کے دے سکتا ہوں۔ ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو دل دہلائے۔ جو چیز آپ کی بیٹی کے ساتھ ہے وہ عام نہیں، میں وہاں آ کر اسے ناراض نہیں کر سکتا۔ امی کا چہرہ پھک ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ امی نے مزید پوچھنے کی ہمت نہیں کی اور بھائی وہ دم شدہ پانی لینے آئے۔ جب بھائی وہ پانی لے کر گھر آئے تو انہوں نے ماریا بھابھی کو دیا اور کہا، یہ پانی نمل کو پلانا۔ میں نے جیسے ہی سنا میں نے بھابھی کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں عجیب مسکراہٹ نظر آئی۔ یہ عام مسکراہٹ نہیں تھی، ایک عجیب راز تھا، جیسے وہ کچھ جانتی ہو جو ہم نہیں جانتے۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ اتفاق ہے یا واقعی کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے میرے ساتھ؟ میرے کمرے میں کوئی اور بھی تھا۔ یہ میری بیماری کی ایک اور خوفناک رات تھی۔ میں اکثر رات کو جاگتی اور محسوس ہوتا جیسے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ جاتی۔ میں ہمت کر کے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتی، مگر ہر چیز اپنی جگہ موجود ہوتی۔ کرسی، الماری، میز، سب ٹھیک تھا، مگر پھر بھی کوئی دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی جب سانس روک کر مکمل خاموشی میں سنتی تو دھیمی سرگوشیاں سنائی دیتی جو میرے کانوں کے قریب محسوس ہوتی، مگر سمجھ نہیں آتا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوتا، مگر لگتا جیسے کہ دیواروں کے سائے ہل رہے ہوں، جیسے جیتے جاگتے ہوں، جیسے کسی لمحے میرا گلا دبا دیں گے۔ میں چیخنے کے لیے منہ کھولتی، مگر آواز حلق میں اٹک جاتی۔ یہ سب وہم ہے، بس وہم۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر خوف کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ رات آئی جب میرا وہم حقیقت بن گیا۔ میں بستر پر گہری نیند میں تھی کہ اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ دھپ دھپ، کسی کے قدموں کی آہٹ۔ میں نے ہلکی آنکھیں کھولی اور دیکھا ایک بہت بڑی بلی کمرے میں داخل ہو رہی تھی، لیکن یہ عام نہیں تھی۔ اس کا سائز عام بلیوں سے دگنا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح تھیں۔ اس کے پنجے اتنے لمبے اور نوکیلے کہ فرش پر چلتے ہی خراشیں چھوڑ رہی تھی۔ میرا دل حلق میں آیا۔ وہ آہستہ سے میری طرف بڑھ رہی تھی، جیسے مجھے دیکھ رہی ہو، جانچ رہی ہو، اور پھر وہ ایک زخم لگا کر میرے بستر پر آ گئی۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے چیخ ماری، امی! دھڑام سے دروازہ کھلا اور امی، ابو، بھائی اور بھابھی سب کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے ہذیانی انداز میں روتے ہوئے بلی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھیں، وہ بلی مجھے مارنے آئی ہے۔
مگر بھائی نے حیرانی سے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ کون سی بلی نمل؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ میری آنکھیں پھٹنے کو تھی۔ یہ دیکھیں، یہ تو میرے سامنے ہے۔ مگر سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری سانس اکھڑنے لگی۔ کیا میں پاگل ہو رہی تھی؟ نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ یہی تھی۔ میں نے تیزی سے ماریا بھابھی کو دیکھا۔ مجھے لگا ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں عجیب چمک آئی، جیسے وہ جانتی ہوں، مگر کیا؟ بھائی نے دلاسا دیا، ان کے چہرے پر بھی الجھن تھی۔ امی میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، مگر میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے آخری بار کمرے میں نظر دوڑائی اور اس وقت میری آنکھیں کھڑکی پر جم گئیں۔ وہاں شیشے کے پار دو سرخ چمکتی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نے سانس روکی۔ وہ آنکھیں چند لمحے کے لیے وہیں رہیں اور پھر ایک پل میں غائب ہو گئی۔ میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی کوئی چیز مجھے دیکھ رہی تھی، یا پھر یہ سب کسی نے میرے ساتھ کیا؟ اور اگر یہ سب ایک کھیل تھا تو کھیلنے والا کون تھا؟ امی نے میرے سر پر دم کیا، ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا، آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا تھا اور بخار کے باعث میری آنکھیں بوجھل تھیں، مگر جیسے ہی امی دروازہ بند کر کے باہر گئیں، کمرے میں عجیب خنکی پھیلنے لگی۔ میرے ہاتھ پیر جیسے سن ہونے لگے اور ایک لمحے کو لگا جیسے ہوا رک گئی ہو، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پھر اچانک کمرے میں عجیب سا دھواں پھیلنے لگا، اتنا گہرا کہ میں اپنی انگلیاں بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ سکی۔ میرا سانس گھٹنے لگا، میں کھانسنے لگی، مگر پھر وہ دھواں ایک طرف سمٹنے لگا۔ جیسے ہی وہ بکھرا، ایک نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں تمہیں اپنا دل دیا تھا۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یہ نوجوان غیر انسانی حد تک خوبصورت تھا۔ اس کا قد لمبا، رنگ چمکدار گندمی، سیاہ آنکھیں اتنی گہری کہ ان میں دیکھتے ہی آدمی کھو جائے، اور اس کی زلفیں جیسے رات کا کوئی ٹکڑا ہو، مگر اس کے وجود سے نکلتی ٹھنڈک، اس کے اطراف ہلکی ہلکی دھند، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی، میرا جسم کانپا، مگر وہ مسکرایا اور نرمی سے بولا، ڈرو مت نمل، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ تو تم کون ہو؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، میرا نام احرام ہے، میں ایک جن زادہ ہوں۔ احرام؟ جن زادہ؟ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہنا چاہا، یہ ممکن نہیں، مگر میری زبان جیسے مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ نرمی سے میرے قریب آیا، بہت قریب، اتنا کہ میں اس کے وجود کی سردی محسوس کر سکتی تھی۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا نمل، وہ بولا، تو میں نے تمہیں دل دیا۔ میں لرز گئی۔ پہلی بار؟ کب؟ کہاں؟ مگر میں بول نہیں سکی، میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی۔ تمہیں کسی نے باندھ رکھا تھا؟ احرام نے اپنا ہاتھ آہستہ سے میرے سر پر رکھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر جیسے ہی اس نے میرے ماتھے پر کچھ پڑھ کر پھونکا، مجھے محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے کوئی بھاری چیز نکل کر چلی گئی ہو۔ میں نے گہری سانس لی، میرا دماغ جیسے مہینوں بعد ہلکا ہو گیا۔ میرے بدن سے وہ عجیب بوجھ، تھکن، خوف جیسے کسی نے ایک لمحے میں کھینچ کر نکال دیا ہو۔ میں نے حیرت سے احرام کو دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ مسکرایا۔ تمہیں کسی نے باندھ رکھا تھا نول، کسی نے ایسی چیز مسلط کر دی تھی جو تمہیں آہستہ آہستہ ختم کر رہی تھی۔ میرا جسم سرد ہو گیا۔ کون؟ مگر اسی لمحے پورے گھر میں بھابھی کی چیخ گونجی، ماریا بھابھی کی بھیانک چیخ۔ میں بری طرح سے چونک گئی۔ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی مار رہا ہو، یا وہ کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر پاگل ہو رہی ہوں۔ میں نے تیزی سے احرام کو دیکھا اور وہ ہنس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے اسے کچھ معلوم ہو جو میں نہیں جانتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، مگر وہ خاموش رہا، بس مسکراتا رہا جیسے وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہو۔ میں خوف سے کانپتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی۔ بھابھی کی چیخیں اب بھی آ رہی تھی۔ گھر کے سب لوگ جاگ گئے۔ میں نے دیکھا کہ بھائی اور ابو بھاگتے ہوئے بھابھی کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے احرام کی طرف آخری بار دیکھا، مگر جیسے ہی اس پر نظر پڑی وہ غائب ہو چکا تھا۔
دھوئیں کا ہلکا سا بادل فضا میں تحلیل ہو رہا تھا اور احرام کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی میرا سایہ اتر گیا تھا یا یہ ایک نئے کھیل کی شروعات تھی؟ میں نہیں جانتی تھی، مگر جو کچھ بھی تھا اب کہانی میں نیا موڑ آ چکا تھا۔ احرام کے جانے کے بعد میری طبیعت پہلے سے کہیں بہتر ہو گئی۔ وہ نہ صرف میرے بخار کو ساتھ لے گیا بلکہ میرے اندر کی وہ گھٹن، بے چینی، نہ ختم ہونے والا خوف بھی اس کے ساتھ جیسے غائب ہو چکا تھا۔ مگر ایک چیز بدلی تھی، میں خود۔ اب آئینے میں دیکھتی تو اپنی آنکھوں میں کچھ نیا محسوس کرتی، ایک روشنی، ایک شدت، ایک عجیب بے قراری۔ میں ہر وقت سنور کر رہنے لگی۔ پہلے کبھی زیادہ بننے سنورنے پر دھیان نہ دیتی، مگر اب جیسے میرے اندر نیا احساس جاگا۔ میرے ہاتھ خود بخود بالوں میں کنگھی کرنے لگتے۔ میں ہر وقت ایسے کپڑے پہنتی جو مجھے زیادہ خوبصورت دکھائیں۔ جب کبھی آئینے میں دیکھتی مجھے یوں لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، کوئی جو نظر نہیں آتا مگر دیکھ کر مسکراتا ہے۔ میں نے پہلی نظر میں ہی تمہیں دل دے دیا تھا۔ مجھے احرام کے الفاظ یاد آئے اور میرے چہرے پر انجانے میں ایک مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کیسا احساس تھا؟ کیا یہ محبت ہے؟ میں نے اس کے سوا کبھی کسی سے اس بارے میں ایسے محسوس نہیں کیا۔ یہ کیسا جن زیادہ تھا جو مجھے خوفزدہ کرنے کی بجائے میرے دل میں بس چکا تھا۔ میری طبیعت میں بہتری کے بعد امی نے دوبارہ میرے رشتے کے لیے کوششیں شروع کر دی، مگر جیسے ہی رشتہ آتا گھر میں قیامت آ جاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا رشتہ طے ہو، بلکہ سچ یہ تھا کہ کسی اور کے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور جیسے کوئی رشتہ دیکھنے آتا میری طبیعت عجیب ہونے لگتی۔ پہلے تو مجھے صرف بے چینی ہوتی، مگر پھر ایک دن پہلی بار میرے اندر ایک ہولناک تبدیلی آئی۔ یہ نمل نہیں رہی۔ اس روز ایک امیر گھرانے کی فیملی مجھے دیکھنے آئی۔ امی نے مجھے خاص کہا تھا کہ نمل بیٹا کوئی تماشا مت کرنا۔ میں نے سر ہلایا، مگر مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ ہمارے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے میرے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جسم جلنے لگا، اور پھر میری آنکھوں کے آگے ہر چیز سرخ ہو گئی۔ میری سانسیں بھاری ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے اور اچانک لگا جیسے میرے جسم میں کوئی اور داخل ہو چکا ہے۔ میرا چہرہ شدید سرخ ہو گیا، آنکھیں اوپر چڑھ گئیں، میرے ہونٹوں سے الفاظ نکلنے لگے جو میں خود نہیں بول رہی تھی۔ یہ نمل کی نہیں، میری ہے۔ یہ آواز میری اپنی نہیں تھی۔ وہ لوگ چیخ مار کر اٹھے اور تقریباً بھاگتے ہوئے ہمارے گھر سے نکلے۔ امی ابو حیران تھے۔ فراز بھائی نے میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا، نمل کیا ہو گیا تمہیں؟ مگر میں سن نہیں رہی تھی۔ میرے ذہن میں کوئی اور بول رہا تھا، نمل پر آسیب ہے۔ یہ واقعہ ایک بار نہیں بار بار ہونے لگا۔ جب کوئی رشتہ آتا میں کسی اور مخلوق میں تبدیل ہو جاتی۔ میرا چہرہ خوفناک حد تک سرخ ہوتا، میری آنکھیں عجیب ہوتی اور میں عجیب باتیں کرنے لگتی، وہ الفاظ جو خود بھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ یہ خبر آہستہ آہستہ محلے میں پھیلنے لگی، نمل پر آسیب ہے، یہ لڑکی پاگل ہو رہی ہے، اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ یہ سب لوگ کہنے لگے، یہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ سب سے زیادہ خوفزدہ تو ماریا بھابھی تھی۔ جیسے ان کے قریب جاتی وہ گھبرا کر پیچھے ہٹتی، چہرہ سفید پڑ جاتا جیسے وہ کچھ جانتی ہوں جو باقی سب نہیں جانتے۔ یہ مجھے مارنا چاہتی ہے، وہ ایک رات فراز بھائی سے کہہ رہی تھی اور میں دیوار کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی۔ فراز قسم کھا کر کہہ رہی ہوں یہ نمل وہ نہیں رہی، اس کی آنکھوں میں کوئی اور ہے، اس کے الفاظ میں کوئی اور بولتا ہے۔ فراز بھائی بھی پریشان تھے۔ پہلے میری بہن بیمار تھی، اب تم بھی بیمار ہو گئی ماریا؟ نہیں بیمار نہیں ہوں فراز، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ جو بھی ہے نمل نہیں ہے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اگر یہ سب سچ ہے تو پھر میں کون ہوں؟ کیا احرام میرے ساتھ ہے یا میرے اندر؟ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر کھانے لگا۔ جب میں آئینے میں دیکھتی تو یوں لگتا جیسے میں اپنے اندر کوئی اور سایہ دیکھ سکتی ہوں، ایک پرچھائی جو میری اپنی نہیں۔ کیا احرام اب بھی میرے قریب تھا یا پھر وہ میرے اندر تھا؟ کمرے میں غیر مرئے خنکی پھیلی تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھی بالوں میں برش کر رہی تھی جب اچانک میرے کانوں میں سرگوشی گونجی، وہ آ گئی ہے نمل۔ میرا ہاتھ لمحے کو رکا، یہ احرام کی آواز تھی۔ میں نے دھیرے سے نظریں اٹھائی اور کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں اندھیرے میں ایک سایہ ہل رہا تھا۔
کون آیا ہے؟ میں نے بے اختیار سرگوشی کی۔ وہ جسے تمہاری بربادی جڑی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر لاوا پھٹنے لگا۔ میں کھڑکی کے قریب آئی اور نیچے جھانکا۔ دروازے پر سونیا کھڑی تھی، ماریا بھابھی کی کزن، وہی جو ہر وقت مشکوک لگتی، جو ہمیشہ نظر بچا کر بات کرتی۔ یہی وہ لڑکی ہے جس نے ماریا کو مشورہ دیا تھا کہ تم پر جادو کروا کر جن مسلط کر دے۔ احرام کی بات میرے وجود میں زہر کی طرح پھیلی۔ میرے ہاتھ خود بخود مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے سرخ پردے لہرانے لگے۔ سونیا اندر داخل ہو چکی تھی اور ماریا بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ میرا دماغ سنسنا اٹھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں پاگلوں کی طرح بھاگ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ سونیا کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی، جیسے وہ میرے چہرے پر کچھ دیکھ چکی ہو جو عام آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ میں ایک لمحہ بھی نہیں رکی۔ میں نے جھٹکے سے اس کا گلا دبوچا۔ بول، کیوں کیا یہ سب؟ میں دھاڑی۔ میری آواز اتنی سخت اور سرخ آنکھوں میں اتنی وحشت تھی کہ پورا گھر لرز گیا۔ سونیا نے ہکلاتے ہوئے میرا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی مگر میری گرفت آہنی ہو چکی تھی۔ امی، بڑی بھابیاں سب دوڑتے ہوئے آئے مگر کوئی بھی مجھے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ سونیا کے چہرے پر خوف اور اذیت کے آثار گہرے ہونے لگے۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی۔ چھوڑو اسے نمل، امی نے روحان سی آواز میں کہا، یہ مر جائے گی۔ مگر میں کسی کے قابو میں نہیں تھی۔ ہم نے غلطی کر دی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ماریا بھابھی زمین پر گھٹنوں کے بل گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ معاف کر دو نمل، معاف کر دو ہمیں، وہ چلائی۔ ان کی آواز میں ایک درد تھا، ایسی اذیت جو انہیں اندر سے توڑ چکی تھی۔ ہم نے غلطی کر دی نمل، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب یوں پلٹ آئے گا۔ امی اور ابو نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم نے کیا کیا ہے؟ ابو کی سخت آواز گونجی۔ ماریا بھابھی بری طرح سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ سونیا ابھی بھی میرے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی مگر میری گرفت میں دراڑ آنے لگی۔ میں سچ سننا چاہتی تھی۔ میں نے تم پر جادو کروایا تھا۔ ماریا نے روتے ہوئے ایسا انکشاف کیا کہ پورا گھر جیسے لرز گیا۔ ہاں، میں نے تم پر جادو کروایا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ گی تو تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور پھر تمہاری شادی کے بعد بھی سب کچھ میرے سر ہی پڑے گا۔ سونیا نے مجھے عمل کا پتہ دیا تھا اور میں نے انہوں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ہم نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا ہمارے ساتھ ہی ہونے لگا۔ تم پر جو جن مسلط کیا گیا تھا وہ تمہارے قابو میں آ گیا۔ اور اب وہ سونیا کی طرف دیکھ کر کانپنے لگی۔ اور اب وہ ہمیں ہی برباد کرنے آ چکا ہے۔ مجھے لگا جیسے میرا دماغ سن ہو گیا ہو۔ یہ سب اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ مجھے بیمار کرنے والی میری اپنی بھابھی تھی۔ میری آنکھوں میں روشنی کی ایک تیز چمک آئی اور سونیا ایک زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ میری گرفت خود بہت ڈھیلی ہو گئی اور میں نے اسے زمین پر گرا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ امی اور ابو صدمے میں تھے۔ بڑی بھابیاں دم سادھے کھڑی تھی اور میں خود کو بھی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی طاقت جو شاید کسی عام انسان کے پاس نہ ہوتی۔ یہ سب احرام کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو کیا وہ میرا انتقام لے رہا تھا یا میرا محافظ بن چکا تھا؟ احرام اب کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے قریب رہتا جیسے میرا محافظ ہو، جیسے اس کا واحد مقصد مجھے محفوظ رکھنا ہو۔ کبھی وہ ایک حسین سفید بلی کے روپ میں میری گود میں بیٹھا رہتا، میری انگلیوں کے لمس کو محسوس کرتا۔ کبھی جب میں باہر جاتی تو میری پرچھائی بن کر میرے ساتھ چلتا۔ مجھے اس کی موجودگی کی عادت ہو گئی تھی۔ میری زندگی کا ہر لمحہ اس کی سرگوشیوں، اس کی مسکراہٹوں اور اس کے خاموش سائے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی، کیسا عشق تھا؟ یہ ایک خطرناک بندھن تھا۔ امی کو اب بھی میرا احرام کے ساتھ رشتہ قبول نہیں تھا۔ یہ سب غلط ہے نمل، ہم میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ میں ان کی باتیں سنتی مگر نظر انداز کرتی۔ امی نہیں سمجھتی احرام مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر پھر ایک دن امی نے چپکے سے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ مزار پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ رشتہ ناممکن ہے۔ وہ مزار بہت پرانا تھا، اس کے ارد گرد سبز درخت چکے تھے جیسے کوئی راز چھپائے بیٹھے ہوں۔
جیسے ہی مزار کے احاطے میں داخل ہوئی میرے اندر بے چینی ہونے لگی۔ نمل، یہاں سے چلو، یہ جگہ میرے لیے اچھی نہیں۔ یہ احرام کی سرگوشی تھی جو میرے دل میں گونجی۔ نہیں احرام، میں نے دل سے کہا، یہ صرف ایک مزار ہے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جیسے ہی ہم اس بزرگ کے سامنے پہنچے جو مزار کے متولی تھے، احرام اچانک مجھ سے الگ ہو گیا۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اسے چھوڑ دو نمل۔ بزرگ کی آنکھیں گہری تھی جیسے وہ میری روح میں جھانک رہے ہوں۔ امی نے ان کے سامنے کہانی بیان کی۔ یہ لڑکی ایک جن ذات کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے اور اب وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بزرگ نے میری طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لے کر کہا، بیٹی، تمہیں معلوم ہے کہ انسان اور جن کبھی ایک نہیں ہو سکتے؟ یہ رشتہ ناممکن ہے۔ میرا دل کانپ گیا۔ نہیں، وہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، میں نے التجا کی۔ مگر بزرگ کی نظریں سرد تھیں۔ یہ فطرت کے اصول کے خلاف ہے، اسے تمہیں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ بزرگ نے کچھ پڑھا اور جیسے ہی انہوں نے زمین پر اپنا سا مارا، فضا میں زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ اچانک یخ ٹھنڈی ہوا آئی اور احرام نمودار ہوا، مگر وہ ویسا نہیں تھا جیسا میں اسے ہمیشہ دیکھتی۔ وہ کمزور لگ رہا تھا، جیسے کوئی طاقت اسے دبا رہی ہو۔ نہیں، مجھے مت نکالو۔ وہ بزرگ کے سامنے جھک گیا۔ میں نے نمل کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی سرخ آنکھوں میں پہلی بار آنسو تھے، ایک جن کے آنسو، مگر بزرگ کی آنکھیں سخت ہو چکی تھیں۔ محبت اور شیطانیت میں فرق ہوتا ہے جنزاد، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ احرام کی تکلیف میری برداشت سے باہر ہو گئی۔ نہیں پلیز، اسے مت لے جائیے، میں چیخ پڑی۔ یہی تو فرق ہے بیٹی، بزرگ نے نرم لہجے میں کہا، تم ایک انسان اور یہ جنزاد، یہ تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتا۔ بزرگ نے دوبارہ کچھ پڑھا اور جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کی، احرام ایک زوردار چیخ سے زمین پر گر پڑا۔ ہوا میں جیسے کوئی چیز چلنے لگی، جیسے روشنی کے ٹکڑے بکھر رہے ہوں۔ نمل، احرام نے میری طرف بے بسی سے ہاتھ بڑھایا، مگر جیسے ہی میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، وہ دھوئیں میں بدل گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں صدمے سے زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا دل خالی ہو گیا تھا، جیسے کسی نے میرا سب کچھ چھین لیا ہو۔ بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بیٹی، تم نے ایک سائے سے محبت کی تھی، مگر سائے ہمیشہ دھند میں کھو جاتے ہیں۔ امی نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا، مگر جیسے ہی زندگی کی میں سب سے بڑی جنگ ہار چکی تھی۔ کیا وہ واقعی چلا گیا؟ گھر واپس آتے ہوئے میری آنکھیں ویران تھیں۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، شاید احرام مجھے الوداع کہنے آیا ہو، مگر نہیں، وہ جا چکا تھا۔ مگر کیا واقعی احرام کے جانے کے بعد جیسے میری زندگی تھم گئی؟ وہ دن جب بزرگ نے احرام کو مجھ سے جدا کیا، میں آج بھی وہ چیخیں، وہ آخری نظر، وہ بے بسی نہیں بھولی۔ احرام جا چکا تھا، یا شاید اسے زبردستی مجھ سے الگ کر دیا گیا۔ میرے لیے وقت جیسے رک گیا۔ اب میں چھت پر نہیں جاتی جہاں میں نے پہلی بار اس کا سایہ دیکھا تھا، وہ جگہ جہاں میں نے کبھی آزادی محسوس کی تھی، جہاں ہوا مجھے چھو کر کہانیاں سناتی، اب میرے لیے ویران ہو چکی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ وہی بھابھی جو مجھ پر ظلم کرتی اب گھر میں نہیں تھی۔ بھابھی نے میکے بھیجا، سارا گھر میرے ہاتھ تھا۔ امی کو لگا کہ یہی میرے لیے بہتر تھا، مصروفیت ماضی سے نکالے گی، مگر کچھ یادیں کیا بھلائی جا سکتی ہیں؟ وقت گزرتا گیا، پھر ایک روز ہمارے برابر والے گھر میں نئی فیملی آئی۔ وہ لوگ خوش اخلاق تھے، ہر کسی سے ہنس کر ملتے، دیکھتے ہی ان سے اچھے مراسم ہو گئے۔ امی کہتی، نمل بیٹا، یہ لوگ اچھے ہیں، بالکل ہماری طرح روایتی خاندان۔ میں ان باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی، مگر ایک روز وہ آنٹی میرے رشتے کی بات لے آئی۔ امی اور بھائی بہت خوش ہوئے۔ وہ بار بار کہتے، نمل، یہ لوگ نئے ہیں، انہیں تمہارے ماضی کے بارے میں نہیں معلوم، یہ سب بھول جاؤ بیٹا، زندگی میں آگے بڑھو، اب تمہیں نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ میں خاموش ان کی باتیں سنتی۔ شادی کیا واقعی میں کسی اور کی ہو سکتی تھی؟ ایک اندھے کے چہرے کے ساتھ امی اور بھائی کی ضد کے آگے میں ہار گئی۔ چلو شاید میری قسمت میں یہی تھا، اور یوں میری شادی طے ہوئی۔ وہ سب جو ایک لڑکی کی زندگی کا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے، میرے لیے ایک بندھن تھا، ایک قید جسے قبول کرنا مجبوری تھی۔ شادی کا دن آیا، رسمیں ہوئی، اور میں سب یوں ہی بے حس ہو کر گزارتی گئی۔
میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی امید نہیں، خواب نہیں تھے۔ شادی کے بعد میں اس آدمی کے کمرے میں بھیجی گئی جس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تم ہو؟ کمرے میں مدھم روشنی تھی، میرا دل جیسے انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ کون ہے وہ؟ کیسا ہے وہ؟ اور پھر دروازہ کھلا، وہ اندر آیا۔ میں نے گھبرا کر نظریں جھکائیں، مگر جیسے ہی آہٹ سنی، جیسے اس کی سانسوں کی سرسراہٹ کانوں تک پہنچی، میرا وجود لرز گیا۔ کیسا احساس تھا؟ یہ خوشبو، یہ خنکی، یہ سحر، یہ تو… میں نے دھیرے سے سر اٹھایا اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ احرام! وہ میرے سامنے کھڑا تھا، وہی قد چمکدار آنکھیں، وہی دلکش مسکراہٹ۔ یہ تم ہو؟ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ احرام تو جا چکا تھا، اسے مجھ سے الگ کر دیا گیا، مگر وہ یہاں تھا میرے سامنے۔ میں نے تمہیں کبھی چھوڑا نہیں نمل۔ وہ مسکرایا اور دھیرے سے قریب آیا۔ کیا تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں نمل، میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ میری آنکھیں حیرت اور خوشی کے آنسوں سے بھر گئیں۔ مگر وہ بزرگ، انہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، انہوں نے مجھے تم سے روکا، مگر میں ہمیشہ تمہارے قریب رہا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، ہر پل تمہارے ساتھ تھا۔ میں نے حیرت، خوشی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مگر یہ سب شادی… احرام نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ سب میں نے ہی کیا ہے۔ میں نے خود کو انسان کے روپ میں ڈھالا، خود کو دنیا والوں کے مطابق بنایا تاکہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو سکوں۔ دنیا کو کبھی معلوم نہیں ہوگا۔ میری روح جیسے خوشی اور محبت میں بھیگ گئی۔ کیا یہ سچ ہے احرام؟ وہ میری طرف جھکا۔ ہاں نمل، میں نے دنیا کو چکما دے کر خود کو انسان کے روپ میں تمہارے لیے قبول کروایا ہے۔ اب کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ میں نے خوشی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دنیا والوں کو کبھی نہیں معلوم ہوگا کہ میرا حسین شوہر کوئی عام انسان نہیں، بلکہ ایک جن ذات ہے۔ اور یوں وہ محبت جو دنیا نے ناممکن سمجھی تھی، ہمیشہ کے لیے حقیقت بن گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔